ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سابق محتمم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جو ایشیا کا سب سے بڑا مقتدر ادارہ ہے اور اس کا اقتدار اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، ہم سب وہاں کے جو ہے نا رشاش قطرات، یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی ایک چمک اور جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو اور ان کے اداروں کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے۔ تو ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان ریاض مسجد دلی سوسائٹی میں امام تھے۔ وہاں ایک آدمی نے ان کو کہا کہ میں باہر ملکوں میں بینک میں رہا ہوں اور وہاں سے ریٹائر ہو گیا، لیکن میری صحت اچھی ہے، اگر مفتی محمود صاحب سفارش کر لے وزیر اعلیٰ تو میرے لیے کسی بینک میں جاب نکل آئے گا اور ذرا وقت اچھا گزرے گا۔ یہ لوگ عجیب عمر بھر جو ہے نا نوکریاں کرتے، کروڑوں کماتے، جب ریٹائر ہو جائے تو ہر چیز سے ریٹائر ہو جاتے۔ ان کے بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا تو آپ کو پتہ ہے نا ریٹائر کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بس آخرت کی طرف جا رہا۔ آداب سے کہو اولاد کو، تھوڑا کماؤ اور زیادہ اس کی برکت دکھاؤ، بس ہو گیا نا، آپ نے کما لیا۔ ساری زندگی آدمی کما رہا ہے، کمانے کی مشینیں بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت اقدس مفتی محمود کو ٹیلی فون کیا کہ میرا ایک خاص مقتدی ہے اور وہ بینک کی نوکری چاہتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب اس طرح دیا کہ بینک کی نوکری وفاقی حکومت کے اختیار میں ہے، وزیر اعلیٰ سفارش کر سکتا ہے، آرڈر نہیں کر سکتا، لیکن سفارش بھی تب کروں گا جب آپ مجھے فتویٰ دے کہ بینک کی نوکری جائز ہے۔ میں اپنے تفقع سے ناجائز سمجھتا ہوں۔ تو مفتی احمد الرحمان استاد محترم کہتے تھے میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا کہ ہم کتابوں کے سامنے بیٹھ کر محراب و منبر میں جائز ناجائز نہیں دیکھتے، اور وزیر اعلیٰ سرحد جن کی منتیں بھٹو صاحب ہمیشہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سفارش بھی جائز نہیں ہے۔ جائز کام کی سفارش جائز ہے اور ناجائز کام کی سفارش ناجائز۔ وہ میرے ایک ساتھی تھا، اس نے مجھے کہا اپنے استاد سے سفارشی خط دلاؤ۔ حضرت صاحب وزیر اعلیٰ سرحد تھے کہ مجھے پستول کا لائسنس ملے۔ وہ پیپل پارٹی کا لڑکا تھا، اسکول کالج میں دوست تھا۔ تو میں نے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب کو کہا، انہوں نے ان کو خط لکھا۔ تو وہ بتاتے تھے کہ میں جا کے بیٹھا رہا، عصر کی اذان ہو گئی، پشاور میں سب جگہوں پہ نماز ہو رہی ہے اور مفتی صاحب لگے ہوئے کام میں، کہ اچانک یہاں سے لے کے وہاں تک ایک آدمی آیا اور پورا پوڑ بچایا، چٹائی بچائی، اور کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہا بس مصلی آگے، کہا ایک آدمی اندر سے پیلا رومال باندھا ہوا، اتنا بڑا ہلتا جلتا ہوا، سیدھا مصلی پہ، اور پوری دنیا پیچھے کھڑی ہو گئی۔ مفتی محمود صاحب خود نماز پڑھاتے تھے، خود وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بخاری ترمذی کا درس دیتے تھے، ملتان سے طلباء کو بلوا لیتے۔ نماز کے بعد انہوں نے ملاقات کی اور درخواست پیش کی، حضرت نے لکھا کہ میں ان کو لائسنس دے دو۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ لڑکا بالکل حضرت اقدس مفتی محمود کا شیدائی اور فدائی ہو گیا۔ چھوڑو پارٹیاں وارٹیاں، مفتی صاحب سچا وارث الانبیاء ہے۔ ایک واقعہ تھوڑا ہی ہے۔